أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو ارادے جو نیتیں تمہارے دلوں میں اٹھتی ہیں میں خدا ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت. بہنوں مبارک ہو، نبی سب سے پہلے عورت کے پیٹ میں تشریف لائے، نبی عورت کی جھولی میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والی بھی عورت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اظہار عورت کا ہے. 70 سالہ بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں حضور کے سامنے قربانی دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتی ہے، مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کی چودھریوں کو پتہ چل گیا. حضرت سمیہ کے پیر پکڑ کر نیچے نیچے پتھریلی زمین میں گلی میں سے گھسیٹ کر میدان میں لائے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروں میں رسے باندھ دیے، ہاتھوں میں رسے باندھ دیے، چیرنے کے لیے انتظام کر دیا. سامنے آیا ابو جہل اور آ کے کہنے لگا اب بھی کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا.
سیدہ سمیہ کہتی ہے او ظالم کمینے میری آنکھوں سے دور چلا جا، کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میری رگ و ریشوں میں بس گیا، میری جان کا قیمہ بن سکتا ہے، میں کلمے کا انکار نہیں کر سکتی، میں اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتی رہوں گی، اس کا انکار نہیں کر سکتی، میرے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کالی کملی والے کے سوا کوئی نبی نہیں۔ بڑا انہوں نے طوفان مچایا، بالآخر تیاری ہو گئی چیرنے کے لیے، چیر کر ٹکڑے کرنے کے لیے سیدہ سمیہ کے لیے تیار ہو گیا مکہ۔ اندازہ لگاؤ، اپنے جوان بیٹے حضرت عمار کو بلا کے کہنے لگی او عمار جا آقا مدنی کی خدمت میں جا کر میرا آخری سلام پہنچا، میں ابھی چر کر ٹکڑے ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی، پر آقا کو جا کے میرا آخری سلام پہنچا، اور میری ایک التجا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہاڑی پہ سامنے تشریف لے آؤ، میں چاہتی ہوں ادھر چر کر میرے ٹکڑے بنے، ادھر میں آقا کا دیدار کرتی جاؤں، میرا دل چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے، عشق کا تقاضا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر میرا دم نکلے، ادھر میں کالی کملی والے کا دیدار کرتی جاؤں، اس لیے چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے، عشق کا تقاضا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر میرا دم نکلے، ادھر میں کالی کملی والے کا دیدار کرتی جاؤں، اس لیے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو، جب کسی کے لیے مار کھائے بڑا لطف آیا کرتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا سیدہ سمیہ کو تجھے ماروں گا، ابھی چر کر ٹکڑے ہو جائے گی۔ سمیہ کہنے لگی پرواہ نہ کر، 8 دروازے بہشت کے کھلے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے، میں جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور مجھے مار کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کی توحید کا اعلان بھی کرتی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان بھی کرتی ہوں، چر کر ٹکڑے ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر سیدہ سمیہ کے ٹکڑے بنے، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا سمیہ کی قربانی کو قبول فرما۔ اندازہ لگاؤ 70 سال کی عمر والی عورت نے کتنا مضبوط ایمان رکھا ہوا ہے، اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتی، نبی کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں کرتی، قرآن کی پکی ہے، کلمے کی پکی ہے، جان نکل گئی پر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ بے شمار واقعات ہیں صحابیات کے اسی طرح کے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے پیچھے اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اتنی تنگی تھی عورتوں کو کیا مردوں کو کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، جس سے 2210 حدیثیں روایت ہیں سیاستہ کی، جس کے بستر میں جب حضور ہوتے تھے جبریل قرآن لے کے آتا تھا، جس کو خدا کا سلام آتا تھا،
جس کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے وہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں مدینہ پاک میں جو کمرہ ہے چھوٹا سا کھجوروں سے چھاپا ہوا ہے حضرت عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. اندازہ لگاؤ کلام خدا ہو حضرت عائشہ کی زبان ہو. دیوار میں سوراخ تھا چھوٹا سا دیوار میں سوراخ تھا حضور باہر کھڑے تھے آپ نے حضرت عائشہ کی آواز قرآن والی آواز اس سوراخ میں سے سن لی مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے اس سوراخ کو بند کیا عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے. کتنا اہتمام فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حالانکہ قرآن کی آواز ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز ہے حضور نے مٹی کا ڈھیلا سوراخ میں ٹھوک کر بند کر کوٹ کر بند کر دیا تاکہ عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتیں قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور نیند کرایا کرتی تھی تو یہ عورتوں کی گود سے رابعہ بصری پیدا ہوئی حضرت میمونہ پیدا ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا خدیجہ کی گود سے پیدا ہوئی. اور جب عورتیں ہر وقت گانے میں بجانے میں اور طرح طرح کی محفلوں میں پھرتی ہیں آج دیکھ لو عورتوں کی گود سے بجائے ولیوں کے بدماش پیدا ہو رہے ہیں نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے. اس میں اپنا گناہ مانو اپنا قصور تسلیم کرو کہ عورت ذات نے اپنا کردار صحیح ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی بیعت ہونے کے لیے مرید بننے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر بنانے کے لیے عورتیں آئی. جو میں نے قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی آیتیں پڑھی تھی ان کا یہی شان نزول ہے کہ عورتیں آئی ہیں آپ سے بیعت کرنے مرید بننے. اسی لیے تو عورتوں کا پروگرام رکھا بلال بھائی نے کہ بھی عورتوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں. لندن شہر میں آخر ماڈرن علاقہ ہے ملک دوسروں کا ہے لیکن یاد رکھو ملک دوسروں کا ہے قبر تم اپنی ہی بناؤ قبر اپنی کی حفاظت کرو. تم انگریزوں والی موت کیوں مرنا چاہتی ہو؟ آج انگریزوں کا غیر مسلموں کا کافروں کا لباس تمہیں پسند آتا ہے کل قیامت میں اللہ کو اگر انہی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا تو مارنی پڑے گی. فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میرے نیک بندوں کے پاس آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. میرے نیک بندوں کے پاس تم ٹھہر نہیں سکتے الگ ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ میرے نیک بندوں کے پاس ظالموں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں زنا کرنے والوں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں غلط نگاہ رکھنے والوں کو میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. الگ ہو جاؤ. اس لیے ساری زندگی اسلام والی زندگی بنانی ہے مسلمانوں والی زندگی بسر کرنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بسر کرنی ہے. حضور نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے 18 شیطانوں کا قافلہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت ذات کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی مال کی اپنی جان کی اپنی غیرت کی حفاظت کرے.